مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے نا، دلیل دی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جناب آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا بن جاؤ، وہ بن گئے۔ بلکہ حضرت آدم کا بننا جناب عیسیٰ سے بھی زیادہ عجیب ہے، نہ ان کے باپ ہیں نہ ان کی ماں ہیں، ادھر ماں تو ہے نا، باپ نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے حضرت آدم سے دی، بلکہ ان بتایا کہ نجران کے عیسائیوں تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بندہ مانتے ہو، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، زیادہ عجیب ہے ان کا بننا۔ اللہ کوئی محتاج ہے ماں باپ کے ذریعے کا؟ وہ تو بنانے پہ آئے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنا کے دکھا دیتا ہے۔ ارے وہ بنانے پہ آئے تو حضرت حوا کو بغیر ماں کے ذریعے کے بنا کے دکھا دیتا ہے، اور اگر وہ بنانے پہ آئے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر کے بتا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، عظمت حسین۔ اب مسئلہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ تین خدا ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین والا عقیدہ نہ کہو، انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ، تین کہنے سے رک جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، اللہ نے منع کیا، ان کا عقیدہ تثلیث ہے، تین خدا ہیں، لیکن اصل عقیدہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ۔ حضور علیہ السلام نے اسی عقیدے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا پھر ان کا باپ کون ہے؟ فرمایا ان کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ اب دلیل کے میدان میں نجران کے عیسائیوں کے پاس دلیل نہ رہی، اور دلیل رہتی بھی کہاں؟ جس ہستی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہیں، وہ ہستی تو رب نے برہان بنا کے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے برہان۔ برہان بھی دلیل ہی ہوتی ہے، لیکن عام دلیل کا توڑ ممکن ہے، اور برہان ایسی دلیل ہے جس کا توڑ نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے